اب حضور مطلب حضور کی جو پہچان کروانا ہے وہ اولیاء کرم کروائیں گے، تو حضور اللہ کی بالکل کروائیں گے. نہیں، حضور تو سامنے نہیں آئیں جی گے نا. بالکل، جی واضح. اب اس دور میں یہ جو دور چل رہا ہے انتہائی مشکل دور ہے، اور پہچان یہ ہزاروں پیر سامنے نہیں نہیں گھوم رہے نہیں، ہیں، کچھ تو بھی ایک نہیں. سادہ انسان ہاں جی، دنیا میں مبتلا وہ کیسے حضور کوئی ایسی گائیڈ لائن چاہیے ان کو. ایک گائیڈ لائن چاہیے. جی تو اب پیر اس کے لیے شرط ہے، کیسے ڈھونڈا جائے میں بتا رہا مرشد. ہوں نا، بتا رہا ہوں. مرشد کامل شرط ہے. جی واضح. یہ شرط ہے کہ آپ کا مرشد کامل ہونا چاہیے. جی اگر ناقص آپ کا مرشد ہے پھر آپ بھی گئے، وہ تو ویسے ہی گیا، جی واضح. آپ بھی گئے ساتھ. یہ اب آپ پہ ہے، آپ نے تلاش کرنا ہے. چاہے آپ کو اس میں 10 سال لگتے ہیں، 20 لگ جائیں، 30 لگ جائیں، آپ نے مرشد کامل تلاش کرنا ہے. کامل کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کرنی ہے. کم سے کم کامل اگر سامنے بھی نہ ہو تو کم سے کم اس کا جانشین تو اس تک تو اس کی رسائی ہو، جس کا جانشین وہ بنا بیٹھا ہے وہاں تک تو اس کی رسائی ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے روحانی طور پر. اصل میں حضور مسئلہ کچھ اور ہے نا، سوال میرا کچھ اور تھا. مطلب کہ ہمیں بچپن سے یہی سکھایا جا رہا ہے سچ کے بارے میں، جس طرح مرشد ڈھونڈنا ہے، سچا ڈھونڈنا ہے. جو ہمیں سچ بتایا گیا ہے وہ اپنی پسند کی بات بتائی گئی ہے. تو اب اگر ہم کسی مرشد کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم وہ ڈھونڈیں گے جو ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے، اس میں جو ہمیں پسند آئے گا. پسند مطلب کہ جو ہم نے آج تک اسلام سنا ہے. نہیں، وہ اسلام اس میں آپ نے نہیں تو اب دیکھنا. اس میں کوئی آپ گائڈ، اپنی مرضی کا اسلام دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہم نے تو بچپن سے مطلب کہ یہ سنتے آ رہے ہیں یہ دین نہیں، اسلام ہے، تو اب دین کوئی اسلام ایسی نہیں. گائیڈ لائن چاہیے، نقطہ جس چاہیے. کی زندگی میں بظاہر آپ جب مرشد کی تلاش میں نکلیں گے، جی جی آپ کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہیں گے، جس کی زندگی میں بظاہر آپ کو کوئی کام شریعت اور سنت رسول کے خلاف نظر نہ آئے، کوئی ایک کام بھی جی جو سنت کے خلاف اس نے نہیں کیا، غیر شرعی کام نہیں کیا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی اس نے نہیں کی، صوم و صلات کا بھی پابند ہے، تو میری حقیر ناقص عقل میں وہ اس دور میں وہ کامل ہے. شریعت تو ایک عام انسان نے حضور یہ دنیا کی دیکھی ہے جو کہیں ہے ہی نہیں. کس طرح؟ حضور کی مطلب کہ جس طرح حضور کا کردار ہے، حضور کا جو سیرت دیکھیں سچ ان کی وہ تو ہے زندگی ہی میں نہیں تھا. کہیں. سچ، جی بالکل. ٹھیک ہے. اب دیکھیں سچ کیا اس کی زندگی میں سچ ہے؟ تو سچی بات کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے؟ اگر جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کا رسول سے واسطہ ہے ہی نہیں، کیونکہ جھوٹے پہ تو اللہ نے ویسے لعنت کر دی ہوتی ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ نے لعنت کی ہے جھوٹے پہ. جب اس پہ لعنت ہو گیا، لعنتی کا تو عمل ویسے بھی کوئی قبول نہیں ہے. تو کیا اس نے قتل تو نہیں کیا کسی کو؟ کیا اس نے کسی کا حق تو نہیں کھا لیا؟ حق تو نہیں مارا کسی کا؟ کسی کا حق غصب تو نہیں کیا ہوا؟ اب یہ باتیں آپ کو اس کے قریب رہنے سے پتہ چل جائے گا. 2 دن، 4 دن، 8 دن، سال، آپ ویٹ کر لیں، بے شک جی انتظار کر لیں. آپ کو جب یہ معلوم اگر نہیں لگتا وہ آپ کو دفع کریں، چھوڑیں آگے جہاں اور بھی ہیں، جی اور تلاش کریں، مگر بیعت تلاش. ہمیشہ کامل کے ہاتھ پہ کریں. اگر ناقص کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تو پھر سب کچھ کیا، کیونکہ اس بیعت کی پھر وہ نہیں ہو سکتا. نکاح جب ہو گیا ہے نا جی تو یہ اب ٹوٹ نہیں سکتا. اب وہ بیوی کہے کہ جناب میرا شوہر نکھٹوا ہے، طلاق نہیں ہو سکتا. اب یہ طلاق کیسے ہوگی؟ وہ بے شک نکھٹوا ہے، رہنا تجھے اسی کے ساتھ ہے. یہ پہلے دیکھنا تھا وہ نکھٹوا ہے یا نہیں ہے. ایک صورت میں تیری علیحدگی ہوگی اس سے، جب وہ تجھے خود طلاق دے دے. اس سے تو ایسے پیر بھی ہیں جو مرید مل نہیں سکتا وہاں سے، پھر تو وہ کام پورا ہے اس کا. نہیں، وہ پیر نہیں ہے نا، وہ تو ایسے بس نام نہاد ہے نا. پیر اتنا بننا آسان تھوڑا ہے. یہ تو چراغ لے کے ڈھونڈنے والی بات ہے بیٹا اس زمانے میں. وہ بھی جو نصیب والا ہوگا جسے نصیب ہوگا. لوگوں کے کس لیے وہ، اس کو کیا ضرورت ہے وہ لوگوں کو بیعت کرتا پھرے اور جائے اور لوگوں کو کہے کہ میرے بیعت ہو جائے کہ میں تمہارا پیر بننے کے لیے آیا ہوں. کیونکہ جو لباس پہنے ہوئے ہیں نا بس یہ جھوٹے پیر، انہوں نے اسلام بھی وہی بتایا ہوا ہے. کیا مطلب وہ اسلام کیا؟ وہ حضور کی سیرت دیکھیں،
حضور کا وہ کردار بھی دیکھیں. وہ بھی اپنا کردار بتائے ہوئے ہیں کہ اس قرآن طرح- میں ہے نا. آپ نے سنا تو نہیں سنا ہوگا آپ نے بات. بیٹا قرآن میں ہے نا, جی ہاں. حدیث میں ہے نا حضور کا کردار. آپ ان سے نہ پوچھیں, کرنا ان کی مطلب زندگی خود ہی کو نہ خود ہی دیکھیں, کو ہوگا بس خود کو کرنا ہے. ہم تو قرآن میں مولوی سے سننے کا عادی نہیں ہیں. نہیں, خود کریں آپ, خود کی تلاش مرشد کریں. بھی دوستوں سے پوچھ کے کرتے ہیں. نہیں, خود سے کرنا ہے. دوستوں کی ذمہ داری ہے, قبر میں دوستوں نے جواب دینا ہے, وہ آئیں گے وہاں. جی ہاں. جو دنیا میں آپ کی کوئی غرض حضور تک نہیں پہنچا سکتا, خدا تک نہیں پہنچا سکتا, جس کو اللہ نے یہ اہلیت ہی نہیں دی, تو وہ کیا آپ کے قبر میں کام آئے گا؟ بالکل. لیکن اس میں بیٹا پھر اور بات میری یاد رکھنا, طلب صادق ہونا شرط ہے. شرط ہے اول ہے, پہلی شرط کہ آپ کی طلب سچی ہو. کہ میں نے کرنا کیا ہے. ہاں, اگر آپ کی طلب سچی ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو مرشد کامل نہ ملے. یہ نہیں ہو سکتا, پھر ضرور ہوگا یہ پھر عین واجب ہے. یہ اس دنیا کے جتنے اللہ کی جماعت ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے, جیسے بھی آپ تک پہنچائیں, یہ پیغام پہنچائیں آ جائیں. جو فلاں جو ہے وہ کامل ہے. پھر اس کا ہمارے اپنے خاندان میں ایک ہماری وراثت میں ایک چلا آ رہا ہے کہ حضرت سلطان العارفین میرے بابا حضور فرماتے ہیں جس کو مرشد کامل نہیں ملتا وہ 3 رات میرے مزار پہ آ جائے, 3 رات وہیں آ کے مراقبہ کرے, سو جائے, مگر ان 3 دنوں میں نماز بھی پڑھے 5 وقت, بہتر ہے روزہ رکھے, کپڑے پاک صاف ہوں اس کے, تہجد بھی پڑھے, قرآن شریف بھی پڑھتا رہے, وہیں پہ سو جائے دربار شریف پہ. ایک ہی تمنا دل میں یہی سوال رکھے کہ مجھے مرشد کامل کی تلاش ہے, اس زمانے میں مجھے کس کی بیعت کرنا ہے. جی ہاں. تو بادشاہ صاحب یہ خود فرما گئے کہ میں اس کی رہنمائی نہ کروں تو میں اس کا مجرم ہوں. کیونکہ بادشاہ صاحب صرف ولی اللہ نہیں ہے, یہ فقر کے سلطان بھی ہیں 5ویں. بے شک. وہ کہتے ہیں میں اگر رہنمائی نہ کروں اس کی تو بروز حشر میں اس کا مجرم ہوں گا. اس کو میں نہ دکھاؤں کہ فلاں وہ ہے, سامنے دکھاؤں گا اسے, نام بھی نہیں شکل دکھاؤں گا اسے. اگر یہ بھی کسی سے نہیں ہوتا تو پھر جائے بھاڑ میں, پھر اس کا اپنا معاملہ ہے, جا کے چاہے کسی ملا کے پیچھے لگ جائے, جس کے پیچھے اس کی مرضی ہے. تو ٹھیک ہے, بس یہ باتیں سمجھنے کی ہیں, اللہ آپ کو سمجھ دے.